بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اتنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایک گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی خوشحال تھی اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز باغات اور ہریالی تھی اور اللہ تعالیٰ کی بہت کرم نوازی تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو کہہ دے کہ وہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام فرما دیا اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام فرما دیا ہے، تو وہ لوگ بہت ہی پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کے دن ہی سمندر میں مچھلیاں بہت وافر مقدار میں آتی تھیں اور خود ہی کنارے پر آ جاتی، اور باقی دنوں میں بہت کم مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں کے کاروبار پر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے۔ ایک دن شیطان نے ان کو ورگلایا کہ سمندر سے چھوٹی نالیاں ڈال کر خشکی میں بڑے بڑے ہولز بنا دیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ ان نالیوں سے ہو کر بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی اور اس طرح پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا اور پھر اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس طرح ان لوگوں کو ورگلایا کہ اس طرح ہم شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی مل جائیں گی۔ بہت سے لوگوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ سمندر سے چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے حوضوں میں ڈال دیں، جن میں وافر مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہو جاتی۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بہت پسند آیا، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے حوضوں میں آ کر قید ہو گئیں تو مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا، اور یہ شکار ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو ایسا کرنے سے منع کرتے اور ناراض ہو کر خود اس شکار سے بیزار رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، لیکن انہوں نے خود شکار نہیں کیا اور دوسروں کو منع بھی نہ کیا کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے کہ تم اس قوم کو نصیحت کرتے ہو جسے عنقریب ہی اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے، اور یہ ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی اور شیطان کی بات مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن ان مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھاتے اور بیچتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 ایسے افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ جو لوگ اس بات کو برا مانتے تھے ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ اس طرح ایک طرف وہ 12,000 نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ جو اس نافرمانی سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی قوم کے نافرمانوں کو کئی بار سمجھایا کرتے، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ اور پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ خطا کاروں میں سے ایک دن کوئی بھی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر کی صورت میں بدل چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانوں پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان نافرمانوں کا دروازہ کھول کر ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے۔ وہ ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور زاروں قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے۔ ان بندر بن جانے والے نافرمانوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں جو لوگ ان نافرمانوں کو منع کرتے تھے اور خود بھی اس نافرمانی سے باز رہے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ نافرمان لوگ جو بندر کی شکل میں بدل گئے تھے وہ 3 دن تک زندہ رہے۔ ان 3 دنوں میں نہ وہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ پی سکتے تھے۔ 3 دن کے بعد وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آج کے بندر بھی کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو بدل دیتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر نازل ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے، ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ لوگ صرف 3 دن زندہ رہے، اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔